بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور رمضان کے اختتام پر اللہ رب العزت مسلمانوں کے لیے خوشی کا ایک موقع دیتے ہیں جسے عید کہا جاتا ہے۔ عید کا معنی ہے لوٹ کر آنے والا، یہ ہر سال لوٹ کر آتا ہے دن، اسی لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا پرمسرت موقع ہے۔ ایک طرف یہ سوال بھی ہم پر اٹھ سکتا ہے کہ اگر رمضان آپ کو اتنا ہی محبوب ہے تو پھر رمضان کے جانے پر عید کیوں مناتے ہیں؟ یاد رکھیں، ہم عید رمضان مبارک کے جانے پر نہیں مناتے، بلکہ رمضان میں اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، تراویح کی نعمت، قرآن کریم سننے سنانے کی نعمت، روزانہ افطاری کے وقت بہترین دسترخوان کی نعمت، روزانہ ہمارے کروڑوں لوگوں کو جہنم سے چھٹکارے کی نعمت، اور پھر آخری روزے کو پورے رمضان کے باقدر لوگوں کو جہنم سے چھٹکارے کی نعمت، یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عید والے دن 2 رکعت نماز جو ہے وہ صلاۃ العید پڑھتے ہیں۔ واجب وہ 2 رکھتے ہیں، ہم وہ ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس عید کے موقع پر ایک بات بھی یاد رکھنی ہے، جس طرح رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کسی روزے دار کے سامنے کھانا کھانا گناہ کی بات ہے، روزے کے احترام کے خلاف ہے، اسی طرح عید والے دن کسی یتیم مسکین بچے کے سامنے نئے کپڑے پہن کر اکڑ اکڑ کر چلنا اور اس کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہ کرنا، یہ بھی اس کی دل آزاری ہے۔ ہمیں چاہیے جہاں ہم اپنی عید کی خوشیاں منائیں، ہم اپنے لیے اچھا لباس لیں، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے اچھا لباس خریدیں، ماں باپ کے لیے، وہاں ہم اپنے محلے کے یتیم مسکین بیوہ عورتوں کے لیے بھی اچھا لباس خرید کر ان تک ان کی ضرورت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق ان تک چیز پہنچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عید واجب ہوئی، عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ساتھ ایک میدان تھا جہاں آج بادلوں والی مسجد موجود ہے، جسے بادلوں والی مسجد کہا جاتا ہے، وہاں نماز استسقاء بھی پڑھا کرتے تھے اور عید کی نماز بھی وہاں پڑھا کرتے تھے۔ آپ اس میدان میں نماز عید کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغمبر اس میدان کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک بچہ ہے جو پراگندہ حال ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کے کپڑے بھی جو اتنے اچھے نہیں ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں، وہ کھڑا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں شہزادے حسن و حسین بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا معاملہ ہے، تو نے اپنے کپڑے صاف نہیں پہنے، تیرے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، مجھے کوئی نئے کپڑے لے کر دے تو میں پہنوں گا، مجھے نئے کپڑے لے کر خرید کر دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اس بچے کو پکڑتے ہیں، حسن و حسین کو اپنے کندھے سے اتارتے ہیں، اس بچے کی انگلی پکڑتے ہیں، اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ آ کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر آتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی تھی اللہ مجھے اولاد دے، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا تو یوں قبول نہیں کی، لیکن اس بچے کی صورت میں دیکھ اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرما دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو کہتے ہیں کہ عائشہ تم پانی ڈالو اور میں پانی ڈالتا ہوں، تم اپنے ہاتھ سے اس بچے کو غسل دو، اس بچے کو نہلاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پانی ڈال رہے ہیں، ام عائشہ اس بچے کو نہلا رہی ہیں۔ سیدہ فاطمہ کے گھر پیغام جاتا ہے کہ حسن و حسین کے کپڑوں میں سے ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیجیے۔ شہزادوں کے کپڑوں میں سے ایک جوڑا کپڑوں کا آ گیا، اس بچے کو سجایا گیا، اس کی جو ہے وہ کپڑے اچھے پہنائے گئے۔ جب وہ بچہ تیار ہوا، آپ اسے لے کر چلے اور پوچھا کہ بیٹا جب تیرا والد زندہ تھا تجھے عید کے موقع پر یا اپنے جیسے ان کا تہوار ہوتا تھا اس تہوار پر کس طرح لے کر جاتا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنا والد کندھوں پر بٹھا کر لے جاتا۔ آپ علیہ السلام نے یتیم بچے کو اٹھایا اور کندھوں پر بٹھا لیا، اور ساتھ کہا کہ کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ آج کے بعد تیرا باپ محمد رسول اللہ اور تیری ماں عائشہ ہو؟ جب یہ معاملہ لوگوں نے دیکھا تو مدینہ کی گلیوں میں بچے کہتے تھے کاش ہمارا بھی باپ نہ ہوتا، آج ہمارا باپ بھی محمد رسول اللہ اور ہماری ماں بھی عائشہ ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام نے اس بچے کے ساتھ اس نے سلوک کر کے ہمیں سبق دیا ہے کہ جس طرح رمضان میں روزے دار کے سامنے کھانا گناہ ہے، اس طرح عید والے دن کسی یتیم مسکین بچے کے سامنے اچھے کپڑے پہن کر اکڑ اکڑ کے چلنا، اسے دکھانا کہ تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں، دیکھو میرے کتنے کپڑے ہیں، یہ بھی سخت گناہ ہے، یہ بھی اس کی دل آزاری ہے، ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل محلہ میں غریب لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔